बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो याह्या सिनवार की शहादत हुई है फ़लस्तीन के अंदर और इज़राइल इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहा है, और दूसरी तरफ कुछ दिनों के बाद रशिया के अंदर ब्रिक्स का इजलास होने जा रहा है, जहाँ पे बहुत कीमती बड़े ममालिक के जो सरबराहान हैं वो उसमें शिरकत कर रहे हैं, जिसके अंदर रशिया के प्यूटन साहब भी होंगे, चाइना के सदर जी भी होंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी होंगे और बाकी सरबराहान भी मौजूद होंगे। इन हालात में जिस वक्त मामला कशीदा है मिडल ईस्ट के अंदर, जहाँ पे इस्माइल हानिया के बाद दूसरी बड़ी शख्सियत याह्या सिनवार, जो दूसरे बड़े ताकतवर तरीन लीडर माने जाते थे हमास के, उनको एसिसिनेट कर दिया गया है। अपने सख्त गिर मौक़िफ़ की वजह से मशहूर थे। हालांकि ये वेस्ट का आइडिया था, प्रोपेगंडा था कि वो सख्त गिर मौक़िफ़ के कायल हैं। अदरवाइज़ 2017 और 18 में जब उनके पास हमास की सरबराही थी तो उन्होंने बहुत काविशें डाली कि किसी तरह से इज़राइल के साथ बातचीत की जाए। 22 साल इन्होंने इज़राइल के अंदर जेल काटी है और उसके बाद इनकी शहादत के बाद कहा यह जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि सियासी क़यादत के हवाले से हमास को मुश्किलात दरपेश हों, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी दड़े हमास के ऊपर कंट्रोल संभालने की कोशिश करेंगे। साथ साथ क्या इससे कशीदगी कम होगी मिडल ईस्ट के अंदर, चूँकि ऐन मुमकिन है कि हिजबुल्लाह और ईरान इसका जवाब देने की कोशिश करें और हालात ज़्यादा संगीन हो जाएं। साथ साथ हम ब्रिक्स को भी टच करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है याह्या सिनवार के ऊपर, ये मुलाहिज़ा फरमाइए। फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है नाज़रीन, उसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट के ऊपर नहीं है, लेकिन इस वक्त हम खुद अमेरिका और यूरोप के अंदर भी देख रहे हैं, और उसकी एक मिसाल न्यूयॉर्क के अंदर होने वाले आए दिन मुजाहरे हैं, जिसकी एक झलक आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन, आज के इन दोनों अहम मौज़ूआत के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर कमर चीमा साहब, जो मेरे को होस्ट हैं, वो भी मौजूद हैं, और साथ साथ बड़े ही नोन जर्नलिस्ट अब्दुल्ला महमद साहब, वो भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला साहब, आपकी टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब, सिचुएशन आपके सामने है, दिन ब दिन कशीदगी बढ़ती जा रही है। इज़राइल तो समझता है कि उनको कामयाबी हासिल हो रही है और जंग के ऊपर उनका तसल्लुत कायम होता जा रहा है और दुनिया अमन से भरपूर होगी, लेकिन जैसे जैसे इस्माइल हानिया और उसके बाद जब हम हसन नसरुल्लाह की एसिसिनेशन देखते हैं तो हालात मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन हालात में ब्रिक्स का इजलास होना, कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को सर? बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, सही बात तो ये है कि ब्रिक्स जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता व्हेन इट कम्स टू ये सारी की सारी जो सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक तो किसी ने कुछ किया ही नहीं है। इस सारे के सारे इशू के अंदर अमेरिकन ने रोल प्ले करना है या यूरोपियंस ने रोल प्ले करना है, और यूरोपियन से भी ज़्यादा अमेरिकन ने रोल प्ले करना है, क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन तो कह चुके हैं कि वी आर रियली इंटरेस्टेड इन सीज फायर, तो हमें आर्म्स सप्लाई जो है इजराइल को बंद करनी पड़ेगी। सो इट ओनली डिपेंड्स कि अमेरिकन की क्या सोच है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात मैं आपको बात बताऊं डॉक्टर साहब, ये ईरान, जितने भी ईरान के जो हमायत याफ्ता ग्रुप हैं या जिन्हें मुजाहमती ग्रुप कहा जाता है, ये सारे के सारे मेरा ख्याल है कि इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। देखें, और विद इन ईरान भी एक इस वक्त मुश्किल है। ईरान जो कुछ फोर्स के जो हेड है उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हैं, जनरल कानी के ऊपर। देन आप देखें कि हमास की लीडरशिप का ईरान के अंदर मारा जाना, फिर अभी ये जो इनकी जो शहादत हुई है, देन आप देखें हसन नसरुल्लाह की जो शहादत हुई है। ऐसे लग रहा है कि ईरान का जो कंट्रोल है वो ख़त्म होता जा रहा है, और ईरान के जो मुजाहमती ग्रुप हैं उनका भी कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है, बिकॉज आप टॉप लीडरशिप आपने पहले मान लिया है। देन आप ऑन ग्राउंड आपकी कंफ्यूजन फैली हुई है। देन डॉक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जंग के रुकने का वक्त नहीं आ रहा, कोई सीज फायर की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन साइलेंट हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स कुछ नहीं कर सके, आप एड नहीं वहां तक पहुंचा सके। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ईरान और उसके मुजाहमती ग्रुप जो हैं, जितनी ज्यादा जंग लंबी हो रही है उनका कंट्रोल सारे का सारा इस वक्त खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से किसी के पास कोई सोल्यूशन तो नजर नहीं आ रहा। आप देखें ना कि इनका याह्या सिनवार की जो शहादत है
اس نے کیا پیغام دیا ہے کہ جو اب کنٹرول ختم ہو چکا ہوا ہے اچھا اور ایران کے ویسے پاس بھی ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن اس میں 2-3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ عبداللہ محمد صاحب بھی ساتھ ہیں، ان کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب کائنڈلی یہ بتائیے گا، جس طرح ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے فرمایا کہ ایران اور مزاحمتی گروپ کا کنٹرول کم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس میں ایک کنٹرری جو ایویڈنس ہے وہ تو ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت بھی اسرائیل 1 انچ ساؤتھ لیبنان میں حاصل نہیں کر پایا، قبضہ نہیں کر پایا۔ غزہ کا معاملہ کچھ ذرا ڈیفرنٹ ہے، چونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہے جہاں پہ اسرائیل اسٹریٹجیکلی اسے کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن لیبنان اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ عبداللہ محمد صاحب، یہ چیز بڑی واضح ہے کہ اسرائیل کی جو ایڈونچرزم ہے وہ صرف لبنان اور غزہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اس ایڈونچرزم کو آگے ایکسپینڈ کرتا رہے گا، اور اس کے لیے اس کو ویسٹ پاور کی اور امریکہ کی معاونت حاصل ہے۔ کل جو شہادت ہوئی ہے اس پر آپ امریکہ کے جو بائیڈن کا بیان دے کے، پھر کاملا ہارس کا بیان دے کے، پھر جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے کس طرح اس کو ایٹریبیوٹ کیا اس شہادت کو، جبکہ دوسری جانب جو ایران اس وقت ہے ان کو کسی یہ کہا جا رہا ہے کہ رشیا کا ان کو کسی نہ کسی طرح سپورٹ حاصل ہے، لیکن وہ ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا۔ ایران اس وقت اس خطے میں جنگ جو ہے وہ اکیلے لڑ رہا ہے، اور ان کو بڑے شوکس ملے ہیں، جس طرح قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد اسماعیل ہانیہ کی، حسن نصر اللہ کی، تو اس پورے ریجن میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کے جو ایلیمنٹس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ بہت سمارٹلی اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا، اور ایران نے پھر آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے اوپر ایک حملہ بھی کیا جس سے کوئی زخمی بھی نہیں ہوا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، اسرائیل تو لبنان میں لگا ہوا ہے، وہ غزہ کے اندر بھی اس کی جارحیت جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لبنان میں پیش رفت نہیں کرے گا۔ دوسری جانب سے کل اسرائیل کے 4 فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں، لیکن اسرائیل کی جو آگے سے جو ریزسٹنس ہے وہ اتنی مضبوط ہمیں گراؤنڈ پہ دکھائی نہیں دے رہی، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی جنگی ایڈونچرزم جو ہے اس کو پھیلا رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ نہیں، اب اس میں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ بھی کائنڈلی فرمائیے گا، میں وقفے پہ جاؤں گا اور بعد میں آپ سے اس کا جواب لوں گا کہ جہاں تک ایئر پاور کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کا کوئی مقابلہ نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی گراؤنڈ فورسز کی بات آتی ہے تو سرپرائزز ملتے ہیں اسرائیل کو، اور یہ ہم نے سرپرائزز 2006 میں بھی دیکھے، 2016 میں بھی دیکھے، اور یہی اسرائیل کے ایکس پرائم منسٹر کا بھی کہنا ہے کہ گراؤنڈ فورسز کی طرف نہ جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے اس کا جواب لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے میں یہ سوال پوچھ رہا تھا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے کہ گراؤنڈ فورسز پہ جب وار کی بات آتی ہے تو لیبنان میں اسرائیل کو وہ کامیابیاں حاصل نہیں ہو رہی جس طرح سے وہ ایئر اٹیکس میں کامیاب نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہر گروپ جو ہے وہ اپنی سٹرینگتھ پہ کھیلتا ہے۔ سو جو اسرائیل کی سٹرینگتھ ہے وہ ایئر آپریشنز ہیں، اسرائیل کی سٹرینگتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، اسرائیل کی سٹرینگتھ جو ہے وہ ڈرون ہے، اسرائیل کی سٹرینگتھ جو ہے وہ گراؤنڈ انٹیلیجنس بھی ہے، اینڈ اسرائیل کی جو سٹرینگتھ ہے ود ان مزاحمتی گروپوں کے اندر جو انہوں نے اپنے مولز چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر صحیح دیکھا جائے، جو کہ ہم نے دیکھ لیا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے حوالے سے۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی سٹرینگتھ پہ کھیلتے ہیں، ان کو گراؤنڈ میں جائیں گے، جتنا زیادہ گراؤنڈ میں جائیں گے اتنا زیادہ وہ۔ اور دوسرا دیکھیں، اسرائیل کو نہ تو یہ پرواہ ہے کہ میرا ہیومن رائٹس کی کیا ریکارڈ ہے، نہ اس کو یہ ریکوائر پتا ہے کہ جی اگر یو این کے لوگ 200 جو مارے گئے ہیں غزہ کے اندر وہ اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اسرائیل کو یہ پرواہ ہے کہ اگر ہیومینیٹیرین سپورٹ غزہ کے لوگوں کو جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، وہ تو یو این کے لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ لبنان سے نکل جاؤ۔ سو ان کو اپنے گلوبل امیج کی تو پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے پیور ملٹری ٹارگٹس اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ اپنی سٹرینگتھ پہ کھیل رہے ہیں۔ سو ان کو انٹرنیشنل لا کی، یو این سیکورٹی کونسل کی، اپنی پبلک اوپینین کی تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، اور اسی حوالے سے دیکھیں کہ وہ ایک رuthless انڈسکریمنیٹ جو انہوں نے جو کمپین شروع کی ہوئی ہے، اور اس لیے وہ لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ بہرحال اگر آن گراؤنڈ جاتے ہیں، آن گراؤنڈ تو دیکھیں غزہ کی تو سچویشن ان کے لیے ڈیفرنٹ ہے، بٹ لیبنان میں ان کو آن گراؤنڈ جانا پڑے گا۔ اگر وہ جاتے ہیں
تو وہاں پہ ظاہری بات ہے ان کی کیجولٹیز ہوں گی اور وہ وہاں پہ جانا نہیں چاہتے، بیکاز اف دیر آر کافنز گوئنگ ان تل ابیب تو وہ اسرائیل کے لیے پریشانی ہاں ہوگی. یہ ڈاکٹر بڑی صاحب بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. بات یہ ہے عبداللہ محمد صاحب کہ یہ جو یحییٰ سنوار کی اسیسینیشن ہوئی ہے وہ کوئی انٹیلیجنس بیس انفارمیشن پہ آپریشن نہیں ہوا. یہ ایک انسیڈنس تھا جہاں پہ وہ گزرے ہیں، انہیں 3 لوگوں کی موومنٹ نظر آئی ہے اور تینوں مختلف بلڈنگز کے اندر گئے ہیں اور ایک بلڈنگ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے جس کی ویڈیو بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایئر ڈرون کے ذریعے سے انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص ہے اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے ٹینک کے ساتھ بمبارڈمنٹ کیے اور ان کے مرنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ شخصیت یحییٰ سنوار ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ کے جو ڈرون اٹیک تھا چند ہی دن پہلے جس میں 70 سے زیادہ اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے اور اس میں کہا جا رہا تھا کہ 4 سے زیادہ ان کی ہلاکتیں ہیں، اس میں آرمی چیف کے زخمی یا ہلاک ہونے کی بھی خبریں آنی تھیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ریزسٹنس ہے وہ بھی کہیں کہیں سرپرائزز دے رہی ہے؟ دیکھیے جس طرح ڈاکٹر قمر صاحب کے نقطے سے میں بہت اتفاق کرتا ہوں. 2 ٹیکٹکس ہے، ہم نے وہ افغانستان میں بھی دیکھا اور وہ ہم اسرائیل کی جو ایڈونچرزم ہے اس میں بھی دیکھ رہے ہیں. ایک گوریلا وارفیئر جو ہے اس کا پیٹرن بالکل الگ ہوتا ہے اور اس میں جو ہم نے دنیا بھر کی اس طرح کی مومنٹس دیکھی ہے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ وہ گوریلا وارفیئر میں سرخرو نظر آتے ہیں. وہ ہم نے افغان طالبان کے اندر بھی دیکھا اور وہ ہم حماس کی کارروائیوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو پھر جو طاقتیں ہیں ان کے پاس یہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو فوجی ہے یا جو ریسورسز ہے وہ گراؤنڈ میں استعمال نہ کرے، گراؤنڈ کی لڑائی نہ لڑے، جس سے کیجولٹیز کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور جس سے دوسرے نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو اس میں چاہے وہ افغان طالبان کی امریکہ کے خلاف لڑائی ہو یا اس کے ساتھ ساتھ حماس کی لڑائی لیکن عبداللہ محمد صاحب یہ ڈاکٹر قمر چیمہ بھی آپ بھی ان سے بھی میں پوچھوں گا بعد میں کہ جو ایئر ریڈز ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو سپریارٹی حاصل ہے، لیکن ایئر ریڈز کے وہ ٹارگٹ اس طرح سے اچیو نہیں ہوتے جس کا ایک ثبوت یہ تھا کہ جس وقت عراق پہ امریکن ٹروپس اترے ہیں اور انہوں نے اس کا انالیسس کیا ہے تو غالباً 80% جن ٹارگٹس کو انہوں نے ہٹ کیا تھا وہ ہٹ نہیں ہوئے پراپر طریقے سے. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ گراؤنڈ فورسز ہی اصل میں بیٹل کے اندر وہ کام کرتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات تو صحیح ہے کہ عراق کی جی قمر چیمہ صاحب فرمائیے گا، پھر محمد صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے جو عراق کی پوزیشن ڈیفرنٹ تھی، جو لیبنان اور غزہ کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے. غزہ کو تو کہیں سے کوئی مدد نہیں آنی اور جو اسرائیل کا دل کرے گا وہ وہاں پہ کرے گا. لیکن لیبنان کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنے جتنے زیادہ وہ ٹروپس اندر ڈالیں گے وہ اتنی زیادہ مشکل میں جائیں گے. سو اگر جو یحییٰ سنور جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اسماعیل ہانیہ مارے گئے ہیں، اگر وہ لیڈرشپ کو ختم کر لیتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی ایٹ لیسٹ کامیابی ہے. وہ سپلائی چین کو توڑ لیتے ہیں تو بہت بڑی کامیابی ہے. وہ جو کنیکشن ہے ایران کا اپنے مزاحمتی گروپوں سے فار شارٹ ٹرم توڑ لیتے ہیں تو ان کی کامیابیوں کے جو پیرامیٹر ہیں اگر آپ اسرائیل کے سٹائل سے دیکھیں گے تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. وہ کیا سوچتے ہیں ان کے پیمانے اور لیکن دیکھیں the more they get into the on ground اتنی زیادہ ان کے لیے پریشانیاں ہوں گی. سو میرا نہیں خیال، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا امیج تو وہ کانشیس ہی نہیں ہے، امیج کی تو ان کو فکر ہی کوئی نہیں ہے، بین الاقوامی اداروں کی ان کو فکر ہی کوئی نہیں ہے. سو وہ صرف اور صرف رuthless رہنا چاہتے ہیں، اپنے ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو سپلائی چین توڑنا چاہتے ہیں، کمیونیکیشن توڑنا چاہتے ہیں، ٹاپ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں اینڈ جتنا زیادہ نقصان کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر قمر چیمہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ دونوں کی اسٹریٹجیز ڈیفرنٹ ہے. لگتا ہے آپ کو عبداللہ محمد کہ اسرائیل پہلے سے زیادہ سیکیور ہے یا اب انسیکیور ہوا؟ اگر انہوں نے لبنان پہ اٹیک کیا تو نتیجہ حزب اللہ بن گئی، اگر انہوں نے فلسطینیوں پہ ان کو کالونائز کیا تو نتیجہ حماس بن گئی، اگر داعش کو اور ساتھ ساتھ آئی ایس کو انہوں نے سپورٹ کی اور ان کا علاج کرواتے تھے اور فنڈنگ کرتے تھے تو نتیجہ جو ہمیں نظر آتا ہے حشد شعبی اور القدس بریگیڈ میں نظر آتا ہے. تو یہ زیادہ اسرائیل آپ کو سیکیور نظر آتا ہے اس اسٹریٹجی کے ساتھ؟ دیکھیے ایک تو ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے جو بات کی کہ امریکہ یا اسرائیل کے لیے جو وہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں اور سویلین انوسنٹ لوگوں کو مارتے ہیں تو ان کے لیے وہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے. ہیومن رائٹس کا مسئلہ ان کے ترقی یافتہ ترقی پذیر جو ممالک ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، مسلم کنٹریز ہے،
ان میں ان کو یہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے نظر آتی ہے اور پھر اس پہ وہ پیٹرن وہ رپورٹس بھی جاری کرتے ہیں. لیکن اسرائیل کی جو ایڈونچرزم ہے اس پہ اس کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ اسرائیل ہر اس تھریٹ کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس وقت یا مستقبل میں اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل ہر تھریٹ کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے ابھی ہے یا مستقبل کا. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو برکس کے اوپر بات کریں گے کہ برکس میں ممکنہ طور پہ کیا ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم غزہ کی سچویشن اور یحییٰ سنوار کی اسیسینیشن کی بات کر رہے تھے، ان کی شہادت کی بات کر رہے تھے. مختلف پہلوؤں کے اوپر ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اور عبداللہ محمد نے اپنے انالیسز دیے. اس سینکشن کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں برک ہونے جا رہی ہے رشیا کے اندر، کیا ڈیولپمنٹ وہاں پہ ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ایمبیسڈر نائلہ چوہان موجود ہیں. میڈم پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اگر آپ ایمبیسڈر صاحبہ سے کوئی سوال کرنا چاہیں. بالکل، تھینک یو امبیسڈر صاحب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ برکس اور ایس سی او یہ آلٹرنیٹ پلیٹ فارمز تو ضرور بنے ہیں، بلاک ہیں اگینسٹ دی ویسٹرن بلاکس کے، لیکن کیا ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ڈپلومیٹک ٹولز ہیں جو چیلنجز گلوبل ساؤتھ کو درپیش ہیں، پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف سیز فائر کے حوالے سے کچھ کر سکیں وہ غزہ کے اندر، یا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ دے آر اسٹل ٹو بی امپاورڈ اینڈ مور زیادہ پاور چاہیے ان کو اور ول چاہیے؟ فرسٹلی بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. ڈاکٹر چیمہ، آئی بیگ ٹو ڈفر فرام یور بیسک پریمس. اگر آپ ایس سی او کا چارٹر دیکھیں اور برکس کا چارٹر دیکھیں تو دے آر ناٹ بلٹ اینٹائی یو ایس اے اور اینٹائی ویسٹ. دے آر بیسکلی بلٹ ٹو کریٹ prosperity and development region. So ان کا پرسپیکٹو بھی اور ہے. اس لیے میں اس پریمس پہ بحث اس طرح سے نہیں کروں گی. آئی تھنک کہ دیکھیں شنگھائی کوآپریشن کا بھی ہیڈ کوارٹر چائنا ہے اور آپ کے برکس کا بھی ہیڈ کوارٹر چائنا ہی ہے، شنگھائی ہی ہے، اور ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی سملر ہیں. اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے بینکنگ سسٹم بھی کیا ہے، نیو ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے اور اے آئی آئی بی بھی ہے. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمیں اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. جی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، عبداللہ محمد صاحب سے اکبر سوال کرنا چاہیں. جی عبداللہ محمد صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنل سسٹم سے یا بین الاقوامی دنیا سے کیا امیدیں رکھنی چاہیے جب اس وقت دنیا میں جو رول آف لا ہے یا جو رولز بیس سسٹم ہے وہ تو چل نہیں رہا. کیا امیدیں ہیں ہمارے جیسے ممالک یا جو ممالک اس وقت جنگیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے بات پہلے یہ کہ جس طرح آپ نے شروع کا سوال کیا کہ وہ کوئی اپنا انفلوئنس کیوں ظاہر نہیں کر رہی یا کیوں نہیں کر سکتی، تو ایک تو سب سے بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ اس دونوں جو تنظیمیں ہیں جس کے اندر جو ممالک ہے ان کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں اور اپنے اپنے مسائل سے وہ دو چار ہے. اور اس وقت وہ جو غزہ کے اندر سچویشن ہے یا جو پاپولر ورلڈ کے اندر سچویشن اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. دوسری چیز ہے کہ پاکستان اس یو کا ممبر بنا اور اس کے بعد جو ہے وہ جوہانسبرگ میں لاسٹ ایئر انہوں نے رکنیت کے لیے درخواست جو ہے وہ دی تھی کہ وہ برکس کا ممبر بنے. تو پاکستان اس وقت جو ریجن میں جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں. اگر آپ اس یو کا دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ برکس کا دیکھیں. لیکن جس طرح ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی اس پہ کہ اگر ہمیں ان تنظیموں سے کوئی فوائد حاصل کرنے ہیں تو ہمیں جو اندرونی چیلنجز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ جو ہمارے اندرونی چیلنجز ہیں وہ ہمارے خارجہ پالیسی کے اوپر جو ہے نظر آتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری اگر ان تنظیموں سے کوئی فوائد حاصل کرنے ہیں تو ہمیں اپنی اکنامک سٹیبلٹی کی طرف پہلے جانا ہوگا.
मुल्क के अंदर हमने सियासी इस्तेकाम को लाना होगा, जबकि इसके साथ साथ सिक्योरिटी का जो मसला है वो भी ठीक करना होगा। और 3 जो बुनियादी वजूहात है वो ये है कि जो अगर हमने कोई प्रोजेक्ट भी लॉन्च करना है, हमने इसका फवायद हासिल करने हैं, तो हमें जो हमारे पड़ोसी है उसके साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। इस वक्त हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ईरान के साथ भी हमारी सरहद की कशीदगी जो है वो सामने आ रही है, जबकि सबसे बड़ा ट्रबल स्पॉट जो है वो अफगानिस्तान है। तो इस वक्त जो रीजन में हमारे साउथ एशिया के अंदर जो हमें मसाइल हैं वो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर दूसरी चीज ये है कि हमें जो यूएस और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात है उसमें भी तवाज़ुन है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक टर्माइल से गुजर रहा है, हम आईएमएफ के डिपेंडेंसी के ऊपर हैं। तो अगर हम एक साइड पे जाते हैं तो वहां से हमारे लिए माशी और मसाइल पैदा हो जाते हैं, वहां से सैंक्शंस आना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह अभी 16 के हवाले से चीजें आई। तो हमें अगर इन चीजों से आपने अब्दुल्ला साहब आपने सही फरमाया कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, लेकिन जहां तक ईरान का मामला है तो वहां तो जेएफ थंडर की इस वक्त तबादले का बात हो रही है। उसके साथ भारत की जो जयशंकर साहब आए वहाँ पे भी कोई जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज कुछ पॉजिटिव नज़र आई, लेकिन आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि हमें अंदरूनी तौर पे अपने आप को ठीक करना है। सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको देखना है। एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा, हमारे पास 1 मिनट रह गया है और मेरे सामने ये तस्वीरें मौजूद हैं जहाँ पे ब्रिक ममालिक ने डेमो दिया है नए पेमेंट सिस्टम का। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखती हैं? अगर ये अपना सिस्टम बना लेते हैं पेमेंट का, तो आपको लगता है कि इससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ज़रा हलचल पैदा होगी? देखिए, इसमें पूरा आपका एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। आप देखें कि अब जो है ना, ब्रेटन वुड सिस्टम इज बिकमिंग रिडंडेंट, और ये जो नई इकोनॉमिक पावर्स आ रही हैं ये पूरे खित्ते की बेहतरी के लिए, और ब्रिक्स तो इट्स बिटवीन कॉन्टिनेंट्स, इट्स अमंग कॉन्टिनेंट्स, और अगर पाकिस्तान इसमें शमूलियत करता है तो ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और खित्ते के लिए भी बेहतर। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ अब्दुल्ला महमद साहब थे, एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा थी। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा तो हमारे प्रोग्राम के इंटीग्रल पार्ट हैं और को होस्ट हैं। नाज़रीन, बात असल में ये है कि हमें इंटरनली अपने आप को इस्तेहकाम देना होगा ताकि ये जो न्यू डेवलपमेंट्स रीजन और रीजन से बाहर हो रही हैं इससे हम फ़ायदा उठा सकें। और ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत के चांसेस मुझे बहुत नुमाया नज़र आ रहे हैं। एक तरफ रशियंस भी सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं, चाइनीज़, बाकी न्यू मेंबर्स जिसमें ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, वो भी पाकिस्तान को वेलकम करेंगे। और भारत की जो शिरकत है एससीओ के समिट के अंदर, मुझे लगता है कि भारत भी इस पे ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।